وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 7,573 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 14,460 ارب روپے، ٹیکسوں کا ہدف 9,200 ارب مقرر، ٹیکس آمدن کا 80% قرض ادائیگی پر جائے گا، سود کی ادائیگیوں پر 7,300 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ صنعتی شعبے پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، ترقی کا ہدف 3.5% رکھا گیا ہے۔ کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ، معیاری بیج کی درآمد پر تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم۔ فارن ایکسچینج کی ڈیٹ اور کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز، کارڈ سے فارن ایکسچینج کی ادائیگی پر ود ہولڈنگ ٹیکس 1% سے بڑھا کر 5% کرنے کی تجویز۔ نان فائلرز مشکل میں پڑ گئے، بینک سے 50,000 نکالنے والے نان فائلر کے لیے ٹیکس میں اضافہ، 50,000 روپے سے زائد کی رقم نکالنے پر 0.6% کی شرح سے ٹیکس عائد۔ ڈالر ایمنیسٹی اسکیم کی منظوری، $1,00,000 لانے پر آمدن نہیں پوچھی جائے گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بڑا ریلیف، ترسیلات زر کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد خریدنے پر 2% ٹیکس ختم، سالانہ $50,000 سے زائد ترسیلات زر بیچنے والوں کو ڈائمنڈ کارڈ جاری ہوگا۔ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے وارے نہیں آ رہے، مشکل معاشی حالات کے باوجود تنخواہیں 35% تک بڑھا دی گئیں، گریڈ 16 تک ملازمین کی تنخواہیں 35% بڑھ گئیں، گریڈ 17 سے 22 تک کی تنخواہوں میں 30% اضافہ ہوگا، پینشن میں 17.5% اضافہ تجویز، کم سے کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 12,000 روپے، حکومت نے کم از کم اجرت 32,000 روپے مقرر کر دی۔ چیلنجز کے باوجود حکومت نے 2,709 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی بجٹ دے دیا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,150 ارب روپے ہوگا، پی ایس ڈی پی پر 950 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 1,559 ارب مختص کر دیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا گیا۔ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 257 ارب روپے دیے جائیں گے، پانی کے منصوبوں پر 100 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ زراعت کی ترقی حکومت کا ہدف بڑا ریلیف دے دیا گیا، زرعی قرضوں کے لیے رقم 1,800 سے بڑھا کر 2,250 ارب روپے کر دی گئی، 50,000 زرعی ٹیوب ویل کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے 30 ارب روپے مختص، چھوٹے کسانوں کو قرضے دیے جائیں گے، سولر پینل کے خام مال اور مشینری پر ڈیوٹی ختم، ٹیکسٹائل، رنگ اور دیگر خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی ختم، لنڈے پر بھی ریگولیرٹی ڈیوٹی ختم۔ صحافیوں اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ، پہلی مرتبہ ورکنگ صحافیوں کو مفت میڈیکل سہولت ملے گی، بجٹ میں اعلیٰ تعلیم اور لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے خطیر رقم مختص، حکومت کا نئے اسٹارٹ اپس کے لیے نوجوانوں کو قرض دینے کا فیصلہ، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی درآمد پر ٹیکس ختم، $24,000 تک سالانہ ایکسپورٹ پر فری لانسرز کو گوشواروں اور ٹیکس سے استثنا۔ بجٹ 2023-24 فیصل آباد جھنگ اور چنیوٹ چیمبر آف کامرس میں تقریر سنی گئی، تاجر برادری نے بجٹ کو متوازن بجٹ قرار دے دیا، کہتے ہیں کچھ ریلیف نہیں ملا مگر ٹیکسٹائل پر کوئی بھاری ٹیکس بھی نہیں لگا۔ سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ڈاکٹر سجاد ارشد کا کہنا ہے سولر پر سبسڈی قابل تحسین، آئی ٹی سیکٹر میں سبسڈی بھی خوش آئند، بجٹ میں تعمیراتی شعبے سے متعلق پالیسی واضح نہیں، ایس ایم ای سیکٹر کو سب سے زیادہ سبسڈی کی ضرورت۔ سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے کاشف ضیاء کہتے ہیں معاشی بحران میں حکومت ایکسپورٹ سیکٹر پر نیا ٹیکس لاگو نہیں کیا تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا ریلیف ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر اور بوجھ ڈالا جائے، یہ کیونکہ یہ پہلے ہی بہت زیادہ اس وقت آپ ان کی گروتھ دیکھ لینا -2.94 ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو یہ ان لوگوں پہ یہ چیزیں اس میں لیبوریٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹیکس کن سے وصول کیا جائے گا۔ ادارہ نہیں ہے جہاں سے فورن ریمیٹنس آنی ہے، اس کے اوپر نہ بجلی کے اوپر کوئی سبسڈی، نہ گیس کے اوپر کوئی سبسڈی، نہ ہی گورنمنٹ نے اس کا کوئی وعدہ کیا ہے۔ جو ہمارے ریفنڈز پھنسے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف، اس کے اوپر بھی کوئی واضح انہوں نے پالیسی نہیں دی ہے۔
माली साल 2023-24 का बजट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री में इजलास, आफ्ताब भट्ट और दीगर कारोबारी शख्सियात शरीक। उधर टोबा की ताजिर बरादरी ने बजट अवाम दोस्त करार दे दिया। ताजिर बरादरी का कहना है वफाकी हुकूमत की जानिब से मुश्किल हालात में पेश किया गया बजट ताज़ा हवा का झोंका है। मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर और कारोबारी शख्सियत अमजद जावेद ने अपने दफ्तर में बजट सेशन देखा। उमर फारूक बाजवा ने बजट को शाइन करार दिया। उनका कहना था बजट मतवाजन है, अवाम को रिलीफ मिलेगा। जिन्होंने अपनी जादूगिरी दिखाई है, मैं नहीं समझता कि ये तकरीबन 100% आवाम दोस्त बजट है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए, खुसूसन टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, जो गरीब लोग हैं उन तक जो पहुँचे। निगरान पंजाब हुकूमत बजट पेश करने को तैयार। 4 माह के बजट से आवाम की लंबी उम्मीदें इस्तवार। तरक्याती बजट के लिए 426 अरब रुपए रखने की तशवीश। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 300 अरब रुपए रखने का इम्कान। फैसलाबाद के शहरियों ने निगरान हुकूमत पंजाब से आवाम दोस्त बजट पेश करने का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं पंजाब हुकूमत टैक्स फ्री बजट पेश करे। ठंडी हवा का झोंका लेना मुश्किल हो गया। गर्मी बढ़ते ही एयर कूलर की कीमतों में इजाफा। झंग के दुकानदारों ने भी खरीदारों का रश देखकर तेवर बदल लिए। एसी तो दूर, एयर कूलर भी मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबके की पहुंच से बाहर हो गया। डॉक्टरों की हड़ताल का 8 रोज बाद इख्तिताम। मरीजों की मुश्किलात हुई तमाम। अस्पतालों में रश बढ़ गया। मरीजों का कहना है कि शुक्र है इलाज की सहूलत मिलना शुरू हो गई। जंग के बड़े अस्पताल की सुनी गई। अपग्रेडेशन के लिए 17 करोड़ रुपए जारी। एमएस डॉक्टर शहबाब के मुताबिक रकम से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पुराने वार्ड्स और डॉक्टर्स रूम समेत अपग्रेडेशन का दीगर काम होगा। जंग में टोबा रोड की बहाली का काम शुरू। 2 मकामात पर 60 फुट से जायद बड़े पैच लगेंगे। 24 इंच तक ऊंचा किया जाएगा। महकमा हाईवे ने काम का आगाज कर दिया। उधर जंग गोजरा रोड की तामीर के दूसरे फेज पर भी काम जारी। तहसील गोजरा की हुदूद में आने वाली 20 किलोमीटर सड़क की कारपेटिंग शुरू कर दी गई। गोजरा के मुसाफिरों की मोटरवे तक रसाई आसान होगी। फैसलाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस के हवाले से इजलास। सदारत कमिश्नर सलवत सईद ने की। सेक्रेटरी आरटीए ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का कहना था कि कंसल्टेंट के खदमात हासिल और मुतालिका टीओआर्स बनाए जाएं। पहले से नोटिफाइड रूट्स पर वैगन्स के स्टॉप मुकर्रर किए जाएं। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदान इरशाद की ज़ेर सदारत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास। किराया नामा पर अमल दरामद करवाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। रंग गोरा करने वाले हो जाएं खबरदार, होशियार। क्रीम जिल्द के लिए मुज़र सेहत करार। जिल्द का कैंसर, एलर्जी, जलन जैसी बीमारियां लाक हो सकती हैं। WHO की निशानदही पर महकमा हेल्थ ने अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद में महकमा सेहत की नाअहली जिला भर में 2100 हजामों और ब्यूटी सैलून की इंस्पेक्शन न की जा सकी। महकमा हेल्थ ने रिपोर्ट जारी कर दी। सार्फिन के मसाइल दूर होने में घंटों लगने की बड़ी वजह सामने आ गई। फेस्को में लाइन स्टाफ का शदीद बहरान। कंपनी में 9000 से ज्यादा असामियां खाली असामियों में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, बिल डिस्ट्रीब्यूटर और मीटर रीडर्स शामिल। उधर जंग में 5 माह में 1100 से ज्यादा बिजली चोर पकड़े गए। फेस्को ने तमाम बिजली चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के 7 करोड़ 26 लाख रुपए की रकम रिकवर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया। उम्र कैद का मुल्जिम अदम शवाहिद पर बरी। फैसलाबाद के एडिशनल सेशन जज तारिक सलीम ने कैदी को मंशियात के जुर्म में 2011 में उम्र कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा दी थी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सानहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों और प्रोसिक्यूशन के अमल का जायजा लिया गया। मजीद साइंटिफिक अंदाज से 1000 से ज़ायद शरपसंदों की शिनाख्त का अमल शुरू। वज़ीर आला ने मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया।
فیصل آباد میں سانحہ 9 مئی اور حساس ادارے کے دفتر پر ہونے والے حملے کے خلاف ریلی نکالی گئی. سول سوسائٹی نے ریلی نکالی. تمام مسالے کے علماء نے شرکت کی. پاکستان سول سولجر آرگنائزیشن کے نمائندگان شریک ہوئے. فیصل آباد میں عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ریلی. جماعت اسلامی نے چنیوٹ بازار میں ریلی کا اہتمام کیا. عافیہ صدیقی کے حق میں نعرہ بازی، رہائی کا مطالبہ. ڈی پی او ٹوبہ سید قرار حسین کی صحافیوں سے ملاقات. مختلف معاملات پر صحافیوں سے تجاویز لیں. ڈی پی او کا کہنا ہے صحافی معاشرے کی آنکھ ہیں، مل کر بہتری کے لیے کام کریں گے. ادھر ڈی پی او جھنگ کی گڑھ مہاراجہ میں غیر روایتی کھلی کچہری. مسائل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا بھی موجود تھے. سائلین کے مسائل سنے اور حل کے احکامات جاری کیے. لالیہ میں 2 پولیس اہلکاروں کی ایک ساتھ ترقی. دونوں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بن گئے. اہل دہا کا ڈھول کی تھاپ پر جشن. احمد نگر کے رہائشیوں نے پھولوں کی پتیاں اور نوٹ نچھاور کیے. رضا عباس جویا اور غلام کمبر کی ترقی پر روایتی رقص بھی پیش کیا گیا. عید الاضحیٰ کی آمد. چنیوٹ کی تینوں تحصیلوں میں مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی. شہر میں فیصل آباد روڈ پر مویشی منڈی لگے گی. منڈیوں میں لائیو سٹاک، ہیلتھ سمیت تمام محکموں کے کیمپ موجود ہوں گے. ڈپٹی کمشنر علی نارائن قمر کا مختلف اداروں کے افسران کے ساتھ شہر کی شاہراہوں کا دورہ. کروس ٹون کی تزئین و آرائش، صفائی اور روڈ سائڈ ڈرین کے انتظامات کی چیکنگ. مختلف مقامات پر فوری ڈی سلٹنگ کا حکم. ادھر ضلعی انتظامیہ نے سرسبز فیصل آباد مہم شروع کر دی. مہم میں طلباء کی بھرپور شرکت، آگاہی واک بھی کی گئی. جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا لائل پور گیلریا میں فیشن تھیسس ڈسپلے. صنعتکار میاں لطیف، وائس چانسلر ڈاکٹر ربینہ فاروق سمیت اساتذہ اور ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ شخصیات کی خصوصی آمد. طلباء نے مختلف آئیڈیاز پر اپنے تھیسس پیش کیے. فیصل آباد کے دار ارقم اسکول پیپلز کالونی برانچ میں والدین کے لیے ورکشاپ. جماعت اسلامی کے ضلعی امیر محبوب زماں بٹ کی خصوصی شرکت. والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت سے آگاہ کیا گیا. ریسورس اکیڈیمیا اسکول فیصل آباد کی تقریب، تقسیم انعامات. ویلفیئر آفیسر بورڈ سردار بابر ڈوگر کی خصوصی شرکت. پرنسپل مہک سہیل کے ہمراہ پوزیشن ہولڈر طلباء میں انعامات تقسیم کیے. فیصل آباد کی دی لیگیسی اسکول کوہ نور کیمپس میں ریزلٹ ڈے اور سائنس نمائش کا اہتمام. والدین کی کثیر تعداد شریک. طلباء کے سائنس ڈسپلے کو سراہا. اسکول کی وائس پرنسپل سعدیہ خان کی خصوصی شرکت. بچوں کی سائنسی ڈسپلے کا جائزہ لیا.